الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، ربیع الثانی دا پہلا عظیم الشان خطبہ جمعہ ہے 1441 ہجری 29 نومبر سن 2019 عیسوی۔ حسب اعلان جنازے کے احکام اور اس کے مسائل اج دے جمعے دا انشاءاللہ عنوان ہوئے گا۔ جنازے دا معنی عربی زبان دا یعنی یہ لفظ جنازہ جس دی جمع جنائز ہوندی ہے کتاباں دے اندر، کتب احادیث دے اندر، اس دا معنی ہے میت، یا انج سمجھ لو کہ فوت شدہ جسم۔ تو جنازہ اور چیز ہے
نماز جنازہ اور چیز ہے۔ یعنی جنی دیر تک وہ قبرستان نہیں گیا، او دی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، جنازہ تے وہ ادوں بھی ہے، لیکن نماز جنازہ ادو بنے گی کہ جدوں او دے تے نماز پڑھ لی جائے گی مسنون طریقہ کار دے مطابق۔ تو جنازہ ایک بڑا خوفناک جا لفظ ساڈی زبان دے اندر سمجھا جاندہ ہے، استعمال کیتا جاندہ ہے، اور اس دے پس منظر دے اندر جو چیز ہے اس نو موت کیا جاندہ ہے، اور موت ایک فیصل شدہ اور اٹل حقیقت دا نام ہے۔ چاہے کوئی اللہ دا نافرمان ہے، چاہے کوئی اللہ دا فرما بردار ہے، اس موت دا انکاری نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ رب ذوالجلال والاکرام دے نافرمانہ دے اندر بڑے بڑے متکبرین اور بڑے بڑے بلند بانگ دعویاں دے مالک اپنے آپ نو خدا دی سیٹ تے برا جمان کرنے والے فرعون جیسے، وہ بھی اس موت تو انکار نہ کر سکے اور اس موت تو بچ نہ سکے، منہ نہ پھیر سکے۔ جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا حکمران فرعون کہ جس دا نام ولید ابن مغیرہ ہے، اسی طرح ساڈی امت دے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے اندر بھی ایک شخص نوے فرعون دا لقب دیتا ہے، اور وہ شخص ابو جہل ہے۔ جویں دور موسوی دا فرعون موت کو نہیں بچ سکیا، ایویں دور محمدی دا فرعون ابو جہل بھی موت تو نہیں بچ سکیا۔ میدان بدر دا وہ سارا منظر تواڈے سامنے میں کہ جدو ایدہ جسم بالکل بے حرکت اور بے کس لاشاں دی طرح پیا ہے ایک میدان وچ، تو میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابیاں دی ڈیوٹی لائی کہ پتہ کرو ابو جہل کتھے وے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ وہ بے حس تے بے حرکت موت اور حیات دی کشمکش دے اندر او دا جسم ایک میدان وچ موجود ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے او دے سینے تے پیر رکھیا، ہن ہلتے سکدا نہیں سی، لیکن زبان اجے چل دیئے تے بولیا، کہنے لگا اے عبداللہ مینوں اے دس کے فتح کدھر ہے؟ عبداللہ کہیں دینے تینوں پتہ نہیں لگا میں تیرا سر لان لگا، تے اللہ نے اپنے نبی نو فتح دیتی ہے تے میں سر لان لگا نا۔ آندہ اچھا پھر ایک گل میری سن لے، دس وہی کی آنا ہے؟ آندہ گل اے وے کہ میرا سر تے تو لان لگا ہے، کر میں اس ویلے تیرا کچھ نہیں سکتا، ہے تو ساڈا چھیڑوں ہے۔
مرن لگیاں بھی متکبرانہ الفاظ زبان تو استعمال کیتے اس ابو جہل نے، آندہ ہے تو ساڈا چھیڑو میں بکریاں دا چروائے ہیں، لیکن میں تیرا کر کچھ نہیں سکتا، ایک گل ضرور تینوں کہاں گا، میری گل منی کہ سر میرا تو گردن میری تو کٹن لگا ہے تے ذرا نیچیوں کر کے کٹی تاکہ ساریاں لاشاں دے اندر میرا سر ذرا اچھا نظر آئے، پتہ لگے چودھری دا سر پہ ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے یہ سر لا کے میرے مصطفیٰ دے قدمہ چ لیا رکھیا، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جس طرح موسیٰ علیہ السلام دی امت دا، موسیٰ دی قوم دا، موسیٰ دے دور دا او فرعون سی، ایویں اے میرے دور دا فرعون سی، انج سمجھو آج میرے دور دا فرعون قتل ہو گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کوئی شخص بھی موت تو بچ نہیں سکتا۔ تو جے اللہ دے فرما برداراں دی گل کریے، بڑے بڑے شاناں والے، عظمتاں والے، مقاماں والے، بڑیاں بڑیاں قیادتاں سیادتاں والے، حتیٰ کہ بڑیاں بڑیاں نبوتاں رسالتاں والے موت تو نہ بچ سکے۔ اور عربی دا ایک شاعر کہندا ہے لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، کہ اگر دنیا تے رہن دا کسے دا حق ہوندا، لو کانت الدنیا تدوم لأحد، اگر کسے ایک واسطے اے دنیا ہمیشہ رہن دا مقام ہوندی، لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا تے رہیں دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کوئی بھی موت تو بچ سکیا۔ سانو بھی اللہ تعالیٰ اس موت دی تیاری دا حکم دے رہے ہیں۔ قرآن کریم دے اندر بنیادی مضامین جڑے نے نا، ایک توحید، ایک رسالت، اور تیسرے نمبر تے جو قرآن دا بنیادی مضمون ہے وہ موت ہے۔ ان سمجھو کہ میرے مصطفیٰ نے جو مکہ مکرمہ دے اندر 13 سال نبوت دے گزارے نے نا، انہاں 13 سالاں دے اندر میرے مصطفیٰ نے لوکانوں موت یاد کرائی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الموت الذی، تسی اپنی زبان تو اعلان کر دیو، ان الموت الذی، بے شک او موت، کیڑی موت؟ تفرون منہ، اللہ فرماندے نے جس موت تو تسی پجھے پھر دیو، راہ فرار اختیار کرن دی کوشش کر دیو، جدے تو دوڑ دیو، جدے تو نس دیو، جدے تو پج دیو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، فرمایا جڑی موت تو تسی دوڑ دیو، او موت تو انو ہر حال وچ مل کے رہے گی۔ ایک اور مقام تے اللہ فرماندے نے اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، اللہ دا مقرر کیتا ہویا وقت جدو آ جاندہ ہے پھر وہ ایک لمحے واسطے اگے بھی نہیں ہو سکتا، ایک لمحے واسطے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ
لو کنتم تعلمون۔ تو معلوم ہوتا ہے موت ضروری ہے، موت ایک دن وجنائی، وہ موت والے ڈھول دا ایک دن وجنائی، موت والے ڈھول دا اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، وہ ایک دن وجنائی موت والے ڈھول دا اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ٹھگ ٹھگ کھانا ہے تو ٹھگ ہے جہان دا، ٹھگ ٹھگ کھانا ہے تو ٹھگ ہے جہان دا، وہ تیرے اگے کچھ بھی نہیں چکنا قرآن دا، تیرے جیاں پاپیاں دا وہ دل بھی نہیں ڈولدا، تیرے جیاں پاپیاں دا وہ دل بھی نہیں ڈولدا، اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا۔ وہ بندے آ تو یاد کر لے اللہ بے نیاز دی، بندے آ تو یاد کر لے وہ اللہ بے نیاز دی، وہ معاشر وچ پوچھ پہلو ہوے گی نماز دی، وہ اوتھے رب بندے آندے عملاں نو تولدا، اوتھے رب بندے آندے عملاں نو تولدا، اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا۔ اللہ سانو اس وقت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسائل تو بہت زیادہ نے، یعنی جدوں بندہ دنیا تو جاندا ہے او دے فوت ہون تو بعد کی کرنا ہے، پھر اس نو جناب کس طریقے نال غسل دینا ہے، پھر اس نو کس طریقے نال کفن پہنانا ہے، لیکن چونکہ بات نماز جنازہ دی ہو رہی ہے، یاد رکھنا کئی لوگ نماز جنازہ نو صرف دعا سمجھ دینے، انہاں دا عقیدہ ہے کہ اے نماز نہیں۔ پہلا مسئلہ اے یاد رکھو کہ باقی جویں نمازہ نے کوئی فرضی ہے کوئی نفلی ہے، ایویں جنازہ بھی ایک نماز ہے، نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس طرح باقی نمازاں دے اندر سورہ فاتحہ دی تلاوت ضروری ہے، ایویں نماز جنازہ دے اندر بھی سورہ فاتحہ دی تلاوت امام واسطے بھی اور مقتدی واسطے بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہندے نے جی اسی تے تاں فاتحہ نہیں پڑھ دے، یہ تے ہے ہی دعا، ہے ہی نماز ہے، نماز ہے ہی نہیں ہے تے دعا ہے۔ لیکن جو لطف دی بات ہے، قابل توجہ بات ہے کہ جو لوگ نماز جنازہ نو نماز نہیں مانتے، جدو او نماز جنازہ دی نیت کر دینے تے ادو او بھی کہندے نے 4 تکبیر نماز جنازہ۔ کی کہندے نے؟ ہوندی جے کہ نہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، نالے جنازے نو دعا کہندے نے تے نالے اے جناب نماز ماندے نہیں تے جدو نیت کردے نے ادو اپنی زبان تو کہندے نے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ عقل اس چیز تے مجبور کر دیئے کہ نماز جنازہ نو نماز تسلیم کیتا جائے۔ اور جتنیاں بھی کتب احادیث نے، حدیث دیاں کتاباں جنیاں بھی نے، بخاری تو لے کے چھوٹی تو چھوٹی کتاب حدیث دی اٹھا لو، ہر کتاب دے اندر
کتاب الجنائز دے اندر صلاۃ الجنازہ دے الفاظ آتے ہیں. صلاۃ عربی دے اندر کنوں کہی دا ہے؟ نماز نو. تو صلاۃ الجنازہ یا صلاۃ الجنائز، جنازہ واحد اور جنائز جمع، تو صلاۃ دے الفاظ حدیث دی ہر کتاب دے اندر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذوالجلال والاکرام سانو منن دی اور سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اور المیہ ساڈے واسطے لمحہ فکریہ اور جو سوچن دا مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ساڈے برا، ساڈے دوست اور ساڈے ویر، آپ نماز جنازہ دے اندر سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھ دے. آپ نماز جنازہ دے اندر درود بھی اگر پڑھ دے نے تے او جیڑا حدیث دے اندر ثابت نہیں بلکہ اپنی عقل نال سوچ کے بنایا ہویا درود ہے. یعنی فاتحہ بھی نہ پڑھی، اگر درود بھی پڑھیا تے او بھی اصلی نہ پڑھیا تے الزام ساڈے غریباں تے لا دیتا کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ. حالانکہ الحمدللہ ساڈے جنازیاں چ فاتحہ بھی چل دیئے اور دوسری تکبیر تو بعد بولو درود بھی چلدا ہے کہ نہیں چلدا؟ اللہ اکبر. تو اللہ ذوالجلال والاکرام انصاف دی دنیا دے اندر قدم رکھن دی توفیق عطا فرمائے. پہلا مسئلہ جو جنازے دا ابتدائی مسئلہ ہے، یعنی قبر تک پہنچن تو پہلے دے مسائل، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی تو جلدی قبر تک لے جانا چاہیے. بندے دے فوت ہون تو بعد جلدی تو جلدی او دی نماز جنازہ ادا کرن دی کوشش کرنی چاہیے. یعنی جنازہ قبر تک جلدی تو جلدی لے جانا چاہیے. میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے جنازہ جلدی تو جلدی پڑھنا چاہیے، جلدی تو جلدی قبر تک لے جانا چاہیے. جے تے او بندہ نیک ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا او نیک آدمی آوازاں دے دے کے کہندا ہے کہ لوگو مینوں جلدی جلدی قبر تک لے کے چلو، میرے رب نال ملاقات ہون والی ہے. تے میرے نبی سونے نے فرمایا جے بندہ گناہگار ہے، جے او بندہ گناہگار ہے تے او کہندا ہے ہائے مینوں کتھے لے چلے ہو، افسوس مینوں کتھے لے چلے ہو. میرے سونے نبی نے فرمایا جدو گناہگار بندہ چیخدا ہے جنازہ لے جان تو پیڑا پیندا ہے، اس اپنے جنازے اٹھن دی وجہ تو جڑا چیخو پکار کردا ہے ہائے مینوں کتھے لے چلے ہو. میرے سونے نبی نے فرمایا ہے انساناں تے جناں تو علاوہ اللہ دی ہر مخلوق اس مردے دی آواز نو سن دیئے تے جے انسان بھی سن لین میرے نبی نے فرمایا بے ہوش ہو کے زمین تے گر جان. اللہ اکبر. یہ معاملات ساڑی عقل ساڑی سوچ تو ہی باہر نے، لیکن ان معاملات نو بجائے سوچن دے بجائے سمجھن دے سرے تو انہاں دا انکار ہی کر دینا کہ نہیں جی یہ چیزاں ہے ہی کوئی نہیں، مردہ بولدا ہی کوئی نہیں، قبر دے اندر ثواب بھی کوئی نہیں، قبر دے اندر عذاب بھی کوئی نہیں. اے احمقانہ سوچ ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام سانو ایمان کامل رکھن دی توفیق عطا فرمائے. جدو سونے نبی نے فرما دیتا ہے کہ انج ہوندا ہے تے پھر ساڈا ایمان اے ہونا چاہیے کہ ہوندا ہی ہوندا ہے. کیویں ہوندا ہے اے سوچنا ساڈا کام، بس سونے نبی نے فرما دیتا ہے کہ اس طرح ہوندا ہے تے بس ہوندا ہے. اللہ اکبر. تو میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جے تے بندہ نے یعنی جنازہ
قبر دے اندر جنازہ پہنچان دے اندر جلدی کریا، قبرستان دے اندر یعنی جنازہ گاہ دے اندر جنازہ پہنچان دے اندر جلدی کریا کرو۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جے بندہ نیک ہے تے اینو اے دے رب نال ملاقات کر لین دیو، تے جے بندہ گناہگار ہے تے اپنے کندیاں تو جلدی جلدی اے دے گناہاں دا بھار لا دیو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرماؤ، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان دے مسلمان تے 5 حقوق نے، ہر مسلمان دے دوسرے مسلمان تے۔ ایک حدیث 6 حقوق والی بھی ہوندی ہے، ایک حدیث 5 حقوق والی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا مسلمان دے مسلمان تے 5 حقوق نے۔ پہلا حق وے جدو انہوں ملے تے انہوں سلام آکھے تے مسلمان او دے سلام دا جواب دے وے۔ جدو کوئی ملن والا سلام آکھے تے او دی سلام دا جواب دے وے۔ بعض چیزاں ایسیاں نے کہ جو دنیا والیاں نو دکھانیاں پیندیاں نے اور دنیا والیاں دے سامنے ان اعمال دا مظاہرہ کرنا پیندا ہے، نہیں تے بندے فتنے دے اندر مبتلا کر دیندے نے۔ جس طرح کوئی بندہ سلام لیندا ہے اسی او دی سلام دا جواب نہیں دیندے، او کہندا ہے جناب تساں میری سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اسی کہنے اللہ اساں تینوں سنان واسطے جواب دینا ہے، اساں دیتا ہے، اساں دل وچ منہ وچ جواب دے دیتا ہے، اساں کوئی تانوں سنان واسطے جواب دینا ہے؟ نہیں میرے بھائی، کوشش کرو تسی جواب دیو او سلام دا جواب سنے تاکہ وہ بندہ تواڈے بارے غلط قسم دا تاثر نہ لوے۔ بعد ہی نہ کہندا پھر لے او تے بڑا آکڑ خاں ہے، او تے جواب ہی نہیں دیندا سلام دا۔ اس واسطے تسی سلام کرن والے نو کوشش کرنی ہے جواب سناؤ، جواب سنایا کرو۔ اللہ اکبر۔ پہلا حق یہ ہے سلام دا جواب دینا ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا دوسرا حق یہ وے جدو مسلمان بھائی بیمار ہو جائے او دی عیادت کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر تے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جے مسلمان پائی دعوت دے وے تے او دی دعوت قبول کرنی ہے، پاویں او امیر ہے تے پاویں او غریب ہے۔ میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصہ حضرت انس بیان کردے نے کہ یجیب دعوت المملوک، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے غلامہ دی دعوت بھی قبول کریا کر۔ اللہ اکبر۔ سلام دا جواب دینا ہے، مریض دی عیادت کرنی ہے اور مسلمان پائی دعوت دیندہ ہے اس دی دعوت نو قبول کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر سونے نے فرمایا اگر وہ نچ مار کے الحمدللہ کہندہ ہے تے او دے جواب دے اندر یرحمک اللہ کہنا ہے۔ نچ مارن والا کہے الحمدللہ تے او دے جواب وچ اسی کی آکھنا ہے یرحمک اللہ، تے اونے اگو پھر کی کہنا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اے سونے پیغمبر دیاں سنتا نے فرامین نے زندگی گزارن دے طریقے نے۔ اور 5ویں نمبر تے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جدوں کوئی تیرا مسلمان پائی فوت ہو جائے تے او دے جنازے نال جانا ہے۔ معلوم ہوندہ ہے کہ مسلمان پائی دا جنازہ پڑھنا مسلمان دا حق ہے۔ اللہ سانوے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہے اے بھی فرض ہے، میری بات ذہن وچ رکھنا، فرض دیاں 2 قسماں، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ۔ ایک فرض عین جس طرح کہ نماز ہے، ہر حال دے اندر نماز ادا کرنی ہے اور ہر بندے نے اپنے حصے دی نماز پڑھنی۔ کوئی بندہ کسے نو آکھے میں تھکیاں جا یار اج میرے حصے دی تو پڑھے، انج نہیں ہوندہ، اے ہوندہ ہے فرض عین۔ اور دوسرے نمبر تے ہے فرض کفایہ،
ایک کفایا جڑا ہے نا کفایت وچوں ایک کافی ہو جان والا فرض، یعنی ایسا فرض کہ جیڑا بستی وچوں ایک بندہ بھی اگر ادا کر لیندا ہے تے ساری بستی والوں وہ فرض ادا ہو جاندہ ہے۔ یہ نماز جنازہ فرض کفایا ہے، اگر بستی دا ایک بندہ ادا کر لیندا ہے، دوسرے کوئی مجبوری دی وجہ تو نہیں بھی جا سکے، نماز جنازہ نہیں ادا کر سکے، اگر واقعی انہاں دی مجبوری ہے تو فرمایا کہ جس ایک بندے نے ادا کیتا ہے اللہ فرماندے نے اجر میں ساری بستی والوں ہی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرماؤ، انہاں ذرا پیار نال تھوڑا کنٹرول کرو بچیاں نے، پہنو انہاں بچیاں نا ذرا پیار نال محبت نال تھوڑا جا کنٹرول کرو، اچھا نہیں اس طرح محسوس ہوندہ۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرماؤ کہ عورت دا نماز جنازہ نال نہ جانا افضل بات ہے، عورت دا نماز جنازہ نال نہ جانا یعنی کہ جانا جائز ہے لیکن نہ جائے تو بہتر بات ہے۔ بخاری شریف دی روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی سونے نے سانو نماز جنازہ نال جان تو منع فرمایا ہے، لیکن اللہ دے نبی نے ساڈے تے سختی نہیں فرمائی۔ نماز جنازہ تے جان تو منع بھی کیتا ہے لیکن سختی بھی نہیں کیتی۔ اس تو مراد علماء محدثین اے کر دینے کہ اللہ دے سونے نبی نے جڑی سختی نہیں نہ کیتی، اے دا مطلب ہے کہ اگر نماز جنازہ ادا کیتا جائے نا مسجد دے اندر تو پھر عورتاں ادا کر سکدیاں۔ اگر نماز جنازہ کتھے پڑھیا جائے مسجد دے اندر تو پھر عورتاں نماز جنازہ ادا کر سکدیاں نے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر سونے نے تے دین دے کسے معاملے دے اندر سختی کیتی نہیں، عورتاں نال تے خاص طور تے میرے پیغمبر سونے نے نرمی فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نماز دا حکم دیتا ہے، عورت اگوں جے آکھے، جے عورت سوال کرے یا اللہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور روندہ ہے، میں نماز پڑھاں تے وہ ہور زیادہ روندہ ہے، اللہ وہ ہور زیادہ چیخدہ ہے، نہ وہ میرے تو علاوہ اپنے ابو کول جاندہ ہے، نہ وہ اپنی دادی دادے کول جاندہ ہے، نہ وہ اپنی بھیناں بھراواں کول جاندہ ہے، میں نماز پڑھاں تے وہ رون لگ پیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے بی بی تیرے واسطے میری آسانی ہے وے، اپنے بچے نو گود دے اندر لٹا لے، اینو دودھ پیائی جا، اس رام بیٹھیاں بیٹھیاں ہی اشاریاں نال جویں آسانی نال نماز پڑھی جاندی ہے، پڑھ لے میں ایویں قبول کر لواں گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آسانیاں بڑیاں نے جے اسی لین والے بنیے تے، لیکن میں سمجھنا کہ آسانیاں جنیاں اللہ نے سانو دتیاں نے اونے ہی ساڈے کول بہانے بڑے آ گئے نے۔ بہرحال اس طرف جانا کو مناسب نہیں، اے موضوع اور ہے، میں نماز جنازہ دی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنازے دے اندر غیر شرعی اعمال تو جڑے اعمال خلاف شرع نے انہاں تو پرہیز کیتی جائے۔ آپ نے فرمایا نماز جنازہ دے نال اگ والی کوئی چیز لے کے نہیں چلنا چاہیے، اگ والی کوئی شے لے کے نہیں چلنا۔ مثلا میرے سونے نبی نے اگ تو تے خوشبو تو منع فرمایا کہ خوشبو والی اور اگ والی کوئی چیز نماز جنازہ دے نال لے کے نہیں چلنا چاہیے۔ اس چیز تو مراد جدے اندر اگ بھی اور خوشبو بھی دوویں چیزاں کٹھیاں ہون، آج دے دور دے اندر وہ چیز ہے اگربتی۔ کی چیز ہے؟ یعنی اگ والی اور خوشبو والی چیز۔ ایتھو ایک بات ہور بھی ثابت ہوئی، اگر کسے بندے نے کپڑیاں تے پرفیوم لائیے تے او دے تو ممانت نہیں، کپڑیاں تے پرفیوم خوشبو لائیے عطر لایا ہے
او دے تو منع نہیں، خوشبو والی کوئی چیز نال لے کے نہیں چلنا اور اگ نال لے کے نہیں چلنا۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنازے دے نال جاندیاں کسے کلمے دا ورد یا کسے قرآن دی آیت دا ورد نہیں کرنا۔ جنازے دے نال جاندیاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلمے دا کسے شے دا اچھی آواز نال ورد نہیں کرنا، نہ کسے قرآنی آیت دا، نہ کلمہ طیبہ دا تے نہ ہی کلمہ شہادت دا۔ اسی کرنے آنا اور بڑی اچھی آواز نال اسی جناب کلمہ شہادت، اور اچھا پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جیڑا بندہ آواز لان والا ہوتا ہے نا کلمہ شہادت، جیڑا بندہ آواز لان والا ہوتا ہے کئی بار انہوں ہی کلمہ نہیں جی ہوندا ہوندا، ایسا بھی ہوندا جے بعض دفعہ۔ یعنی انج سمجھو کہ او دا کلمہ شہادت دی آواز بلند کرن دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ وہ دسنا چاہتا ہے بھی میں بھی آیا ہوں، میں بھی آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس چیز تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی بندہ سواری تے بہ کے جنازے تک جانا چاہتا ہے، جنازہ گاہ تک سواری تے بہ کے جانا چاہتا ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے یا کار ہے یا جو بھی ہے جس طرح بھی ہے، میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے تک جانا ہے تے بہتر جنازے دے تسی سجے پاسے بھی چل سکتے ہو، جنازے دے اگر تسی پیدل چل رہے ہو جنازے دے سجے پاسے بھی چل سکتے ہو، کھبے پاسے بھی چل سکتے ہو، اور جنازے دے اگے بھی اگر چلنا پوے تے چل سکتے ہو، پیچھے بھی چل سکتے ہو۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی سواری تے سوار ہو تے بہتر ہے کہ تسی جنازے دے پیچھے پیچھے چل، اگر سواری تے سوار ہوتے جنازے دے پیچھے پیچھے چلو۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑی تربیت فرمائی، اور پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نماز جنازہ قبرستان دے اندر آیا نہیں، جنازہ گاہ دے اندر آیا نہیں، تسی پہلے پہنچ گئے ہو اور پہلے پہنچ کے جنازہ گاہ دے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ نے فرمایا جدو جنازہ آ جائے تے بیٹھے کھڑے ہو جایا کرو۔ تسی بیٹھے ہوتے ایتھوں تک کہ ایک یہودی دا جنازہ گزریا۔ کدا جنازہ؟ یہودی دا جنازہ گزریا تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ کو مسلمان تے نہیں، سونے آئے تے یہودی ہے تو تسی یہ دے جنازے تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ میرے سونے نبی نے فرمایا میں یہودی دے احترام اچ کھڑا نہیں ہویا، میں اس واسطے کھڑا ہویا کہ جدو کسے بندے دا جنازہ آندا ہے نال اللہ دے فرشتے بھی آندے نے، میں فرشتیاں دے احترام اچ کھڑا ہویا۔ اگر وہ بندہ نیک ہے او دے واسطے خوشخبریاں لے کے فرشتے آندے نے، اگر وہ بندہ فاسق و فاجر اور بدکار ہے تو انہوں عذاب دین واسطے اللہ دے فرشتے آندے، تے پاویں عذاب دین واسطے آندے نے ہین تے وہ بھی فرشتے ہی نا۔ میری بات یاد رکھنا، فرشتہ جڑا ہوندا ہے نا، فرشتہ وہ بڑی معصوم مخلوق ہے۔ اگر او دے ذمے کوئی ایسا کام بھی لگا ہے جڑا اسی اپنے طور تے برا سمجھنے ہاں، او دا او کام کرنا بھی اللہ دی عبادت ہے۔ جے اسی کسے کام نو برا سمجھنے ہاں نا، فرشتہ اگر او کام کردا ہے او دا او کام کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ او اگر کوئی بھی کام کردا ہے تے اللہ دے حکم نال کردا ہے۔
مثال دے طور تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر بندے نو ودان اور گرز مارن واسطے ہتھوڑے مارن واسطے جڑے فرشتے رکھے نے انہاں نو کنا تو سندا کوئی نہیں تے او زبان تو بول نہیں سکدے، کنا تو سندے کوئی نہیں تے اکھاں تو ویندے کوئی نہیں، دسدا کوئی نہیں، سنائی کچھ نہیں دیندا۔ یہ کیوں ایسا ہے کہ جے انہاں نو سنائی دے وے او سزا حاصل کرن والے بندے دیاں چیخاں سنن کتے انہاں دے دل وچ رحم نہ آ جائے، وخائی اس واسطے نہیں دیندا کہ کتے انہاں دی حالت زار ویکھ کے انہاں نو ترس نہ آ جائے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ایسے فرشتے ہن جے اسی یہ گل کہیے کڈے عجیب فرشتے نے مار دے رہندے نے، بھائی انہاں دا اللہ دے نافرمان دی پٹائی کرنا بھی اللہ دی عبادت ہے، کیونکہ وہ مار دے کدے کہنتے نے، ٹھیک ہے نا جی، بات سمجھ آندی ہے نا، کہ انہاں دا ایک کام کرنا بھی اللہ دی عبادت بن جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتیاں دے احترام دے اندر میں کھڑا ہویا، میں کوئی یہودی دی وجہ تو کھڑا نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا جنازہ آ رہا ہوئے تے کھڑے ہو جایا کرو، اور جنی دیر تک جنازہ زمین تے رکھیا نہ جائے اونی دیر تک کھڑے ہی رہا کرو۔ جدو جنازہ زمین تے رکھیا جائے اجے نماز کھڑی ہون دے اندر کچھ دیر باقی ہے تے آپ نے فرمایا جے بہنا چاندے ہو تے بہ جایا کرو۔ مثلا جنازہ رکھ دیتا گیا لیا کے کچھ مہمانہ دا انتظار ہے، حضرت جنہ نماز جنازہ پڑھانی ہے انہوں نے کوئی گفتگو شروع کر دیتی، کوئی تقریر کرنا چاہتے ہیں کچھ منٹ، تو فرمایا اگر تسی بہنا چاہتے ہو تے بیٹھ جاؤ، لیکن ادو جدو جنازہ زمین تے رکھ دیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ امور ایسے بھی بیان فرمائے نے کہ جڑے سنت و قطن بھی ثابت نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے تے نقش و نگار والی چادر ڈالنا سنت تو ثابت ہی نہیں۔ آپ نے اس چیز تو منع فرمایا ہے کہ جنازے تے نقش و نگار والی چادر پانا، او تے پھول بوٹے پے ہون، ڈیزائن ہوئے، ویکھیاں بڑی سونی لگ دی ہوئے، میرے پاک پیغمبر نے ایسی چادر جنازے تے پان دی اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر ایک اور امر ایسا کہ جڑا سنت تو ثابت نہیں، وہ کیڑا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل نو کیتا نہیں، صحابہ نے نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے آپ نہیں کیتا، اس تو نچلے درجے والے نہیں کیتا، تابعین تبع تابعین علماء فقہاء محدثین نے نہیں کیتا۔ وہ عمل کیڑا ہے کہ جنازے تے کلمہ لکھ کے یا اور کچھ لکھ کے کوئی آیات قرآنی کسی چادر تے لکھ کے تے او چادر جنازے تے ڈالنا، یہ بھی اسی بڑا کرنے ہیں۔ اور بعض دفعہ جیڑا نہیں کرنا چاہتا انہوں رشتہ داری رکھن واسطے کام کرنا پیندا ہے۔ میری بات سن لو، میں اکثر خطبات جمعہ دے اندر یہ بات کیا کرنا کہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میرا کسے نال کوئی ویر نہیں، کسے نال کوئی مسلکی جھگڑا نہیں، جویں اہل حدیث میرے بھائی نے ایویں بریلوی میرے مسلمان بھائی، اسی طرح دیوبندی میرے مسلمان بھائی، میں تے تفرقے دا عادی نہیں، نہ میں لڑائی پان دا قائل ہاں، نہ میں لڑائی کروان دا قائل ہاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈے ملک نو ایسی فضا تو بچا کے رکھے، اللہ اس ملک دے اندر امن و سلامتی دا ماحول پیدا فرمائے۔ لیکن سونے پیغمبر دا فرمان چھپانا بھی تے میرا مقصد نہیں نا، آپ دا فرمان سنانا، آپ دی حدیث، آپ دا قول
آپ دی سنت دا چرچا کرنا تواڈے کن تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، تاکہ قیامت والے دن میں اپنے فرض تو عہدہ برا ہو جاواں۔ تسی اے نہ کہو کہ یا اللہ سانو تے ساڈے مولوی صاحب نے ایک گل دسی نہیں، تے جویں میں اپنے فرض تو فارغ ہو جانا، اللہ ذوالجلال تانوں بھی اپنے فرض سمجھ کے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تو منع فرمایا ہے کہ کوئی قرآن دی آیت چادر تے لکھ کے یا کلمہ لکھ کے اس جنازے تے پائی جائے۔ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ سنن دا موقع ملتا ہے کہ ماں فوت ہوئی یا باپ فوت ہویا تے پتر اپنی ماں دے جنازے تے یا باپ دے جنازے تے سادی جی چادر پان لگا ہے، ادھروں کو رشتہ دار چادر لے کے آ گئے، ادھر تے کلمہ لکھیا ہے، آندھے نے نہیں وے بچیا اے سادی چادر نہیں پانی، آ کلمے والی چادر پانی۔ میرے دوستو سوچن دا پہلو اے ہے، سوچن دا مقام اے ہے، سارے سوچئے بغیر تعصب تو۔ ہر بندے نو سوچنا چاہیے، چھوٹے نو بڑے نو ادنا نو آلہ نو امیر نو غریب نو، ہر ذی شعور بندے نو سوچنا چاہیے۔ چادر دے اتے کلمہ لکھیا ہے، او چادر پائی جا رہی ہے بندے دے جسم تے، اور بندے دے جسم دے کیڑے کیڑے حصے نال او چادر لگ رہی ہے جدے تے کلمہ لکھیا ہے۔ کیوں بھی پھر محفوظ رہنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سب نو محفوظ فرمائے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز تو بھی منع فرمایا ہے کہ جنازے نو نیک لوکاں دیاں قبراں دا طواف کروانا۔ یہ بھی رواج ہے بعض جگہ تے نا، دور دراز ساڑھے پاکستان دے اندر بھی رواج ہے کہ جنازہ قبرستان دے اندر لے جا کے تے اس قبرستان دے اندر کسے نیک آدمی دی قبر ہے نا، اس قبر دا اس جنازے نو طواف کرایا جاندہ ہے۔ تو اے بھی قرآن دے بھی خلاف تے حدیث دے بھی۔ پھر ایک اور کم کہ جنازے تے نکلن لگیاں صدقہ دے کے نکلنا ہے، جنازے تے نکلن لگیاں صدقہ دے کے نکلنا ہے۔ اے بھی کم نہ قرآن تو ثابت، نہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت۔ اور ایک اور کام کہ جنازہ جان تو پہلا 2.5 سپاریاں دی تلاوت کرنی، جنازہ جان تو پہلا 2.5 سپارے دی تلاوت کرنی، اور آکھنا پہلا سپارہ پڑھیا روح جنت اندر وڑیا۔ اجے قبرستان تے گیا نہیں، جنت وچ پہلا وڑ گیا ہے۔ پہلا سپارہ پڑھیا روح جنت اندر وڑیا۔ اللہ اکبر۔ استاد ہوراں دی گل یاد آئی، بڑی پیاری گل، اسے گل دا انہوں نے جواب دیتا، فرماندے نے ساری عمر قرآن نہ پڑھیا نی، نہ کھولیا نہ کدے پڑھیا نی، ساری عمر قرآن نہ پڑھیا نی، نہ کھولیا نہ کدے پڑھیا نی، جدو موت شکنجا چڑھیا نی، فرشتیاں آن کے تونوں پھڑیا نی، 2 لائیاں تے دوزخ کھڑیا نی، پڑھو لا الہ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال زندگی دے اندر قرآن نال پیار نصیب کرے، زندگی دے اندر اللہ سنت رسول نال محبت نصیب فرمائے۔ تو اے نماز جنازہ دے مسائل۔ اور پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء۔ آپ نے فرمایا اے لوگو جدو تسی میت دی نماز پڑھن واسطے کھڑے ہو، جدو جنازہ پڑھن واسطے کھڑے ہو تے اپنے مرن والے واسطے خلوص نال دعا کریا کرو، خلوص نال
معلوم ہوتا ہے جدو جنازہ پڑھن واسطے آؤ تو ٹائم کڈ کے آیا کرو۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرماؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے واسطے بھی حجت نے اور تواڈے واسطے بھی، میرے مصطفیٰ میرے واسطے بھی نمونہ تے تواڈے واسطے بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، ہر مسلمان مانتا ہے، ہر مسلمان دا ایمان ہے، ایمان نہیں بلکہ ایمان دی جان ہے کہ سونے پاک پیغمبر ساڈے واسطے نمونہ نے۔ تو جو ساڈے واسطے نمونہ بن کے میرے مصطفیٰ آئے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز جنازہ ہولی پڑھنا بھی ثابت ہے، اچھی آواز نال پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یعنی ہولی نماز جنازہ یعنی سورۃ فاتحہ دل وچ، درود شریف دل وچ، دعاواں دل وچ، اے ہولی نماز جنازہ جنوں اسی عربی زبان دے اندر سری نماز کہنے ہیں، یعنی آہستہ پڑھنے والی، اور جو بلند آواز نال پڑھی جاندی ہے وہ جہری نماز، یعنی نماز جنازہ میرے سونے نبی تو سرن بھی پڑھنا جائز ہے، ظاہر میرے جہرن بھی پڑھنا جائز ہے۔ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت دے مطابق جدو جنازہ جہری آواز نال پڑھنا، میں سری ہولی نماز جنازہ پڑھن دا انکار نہیں کردا، لیکن ساڈے جیڑے بھائی صرف آہستہ آواز نال پڑھ دینے، او اچھی آواز نال پڑھن دا انکار کر کے پھر ہولی آواز نال پڑھ دیں۔ گل سمجھ دیو کہ نہیں؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی فوت ہوئے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے واسطے دعاواں کیتیاں، بڑیاں دعاواں بڑیاں دعاواں بڑیاں دعاواں۔ ایک اور صحابی کہندا ہے کہ میں سونے نبی دے منہ جدو اینیاں دعاواں سنیاں نا، میرے دل وچ خواہش آئی کہ اس مرن والے دا اے جنازہ نہ ہوندا، اے دی جگہ تے اے جنازہ میرا ہوندا تے سونے نبی میرے واسطے دعاواں کر دے۔ اس صحابی نے خواہش کیوں ظاہر کیتی کہ انہیں دعاواں سنیاں، انہیں سنیاں تے پھر آکھیا نا کہ میرے تے دعاواں ہوندیاں تے تاں سی، تاں مزہ سی۔ اور ایک اور دلیل سن لو، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی فوت ہوئے جنہ دا نام ابو سلمہ ہے۔ اے ام سلمہ دے پہلے خاوند نے کہ جنہ دے فوت ہون تو بعد ام سلمہ نال میرے مصطفیٰ نے نکاح کیتا اور اللہ نے ام المومنین دا درجہ عطا فرمایا۔ تو ابو سلمہ فوت ہوئے، میرے مصطفیٰ نے انہاں دا جنازہ پڑھایا اور جنازے دے اندر انہاں دا نام لے کے دعا کیتی، اللہم اغفر لے ابی سلمہ، سبحان اللہ، اللہم اغفر لے ابی سلمہ۔ کیوں صحابی نے روایت کیتی ہے؟ انہیں میرے نبی کو یہ لفظ سنے نے تے کیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی آہستہ پڑھن دے بھی قائل، اسی اچھی پڑھن دے بھی قائل۔ کہو گے جی پھر کدی توانوں ہولی پڑھاندیاں ویکھیا تے نہیں؟ میرے بھائی اللہ تینوں توفیق دے، اللہ تینوں مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے۔ آمین تے آکھ چھڑو۔ کرائے دا فکر نہ کرو، اللہ آپ ہی دے دے گا۔ اللہ مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے۔ اوتھے ہر نماز تو بعد پتہ نہیں اوتھے بندے بڑے مردے نے، ہر نماز تو بعد بیت اللہ وچ بھی اور مسجد نبوی دے اندر بھی ہر نماز تو بعد جنازہ، بعض دفعہ 2 جنازے، بعض دفعہ کٹھے 3 جنازے، اور بعض دفعہ 11 جنازے کٹھے بیت اللہ وچ بھی اور مسجد نبوی دے اندر بھی، اور امام کعبہ بھی اور امام مسجد نبوی بھی جنازہ پڑھاندے نے تے سری آواز نال، ہولی آواز نال پڑھاندے۔ اسی پاکستان دے اندر اچھی آواز نال جنازہ کیوں پڑھنے ہاں؟ اس واسطے مینوں مولانا صادق عتیق صاحب دی گل یاد آئی۔ ایک نماز جنازہ میں ایتھے اسحاق کوٹ ہی پڑھن واسطے آیا سا، تقریباً 4-5 سال پہلے دی بات ہے۔ اوتھے انہاں نماز جنازہ پڑھن تو پہلے یہ بات کیتی، فرماندے نے میں ماننا نماز جنازہ ہولی بھی پڑھنا چاہیے، لیکن میں ہولی کیوں نہیں پڑھدا کہ میری قوم نو ہج مالو تے ہوندی ہے پر جنازے دیاں دعاواں نہیں ہوندیاں۔ ہیں جی
یہ کچھ تو آتا ہے ساری قوم نو، پر جنازے دیاں دعاواں یاد ہونیاں کی نے کدے کرن دی کوشش ہی نہیں کیتی۔ جے کوئی بندہ کہے جی میرا تے ذہن ہی بڑا موٹا ہو گیا، زبان ہی بڑی موٹی ہو گئی ہے، بھئی گالاں کڈن واسطے زبان بڑی پتلی ہے، غیبتاں چغلیاں گلے شکوے کرن واسطے زبان بڑی پتلی ہے، لیکن اے دعاواں یاد کرن واسطے ساڈی زبان موٹی ہو جاندی ہے۔ اللہ سانو کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بندہ واقعی مجبور ہے، وہ یاد کر ہی نہیں سکتا، او دے ذہن دے اندر کوئی چیز بیٹھتی ہی نہیں، زبان تے چڑھتی ہی نہیں، انہوں دعاواں آندیاں بھی نہ ہون تے اسی بھی ہولی ہولی پڑھ دئیے۔ میرے پائی دس او جنازے دے اندر کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے کی کرے؟ آمین بھی نہ آکھے تے کرے کی پھر؟ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مسائل نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اے ہوئی انشاءاللہ اجے تے میں نماز جنازہ دے ابتدائی مسائل دا تذکرہ کیتا ہے، پھر نماز جنازہ ادا کرن تک اور پھر اس تو بعد تک جو مسائل نے انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے اے ہوئی عنوان بقیہ چلے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اینا مسائل تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بدعات نے جڑیاں نماز جنازہ دے موقع تے ہندیاں نے، انشاءاللہ انہاں دا بھی تذکرہ کرنا ہے، اور نماز جنازہ دے جو باقاعدہ نماز دے مسائل نے ان مسائل تے بھی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔